رہے تھے. ایک اور آپ کی ریسرچ اسٹڈی آئی ہے جو کہ سول سروس کی کمپنسیشن اور پرکس اینڈ پریولیجز کے بارے میں. سر اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں اور خاص کر جو گریڈ 20 اور 21 اور 22 کے لوگ ہیں ان کے بڑے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں. تو تھوڑا سا بتائیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پبلک سیکٹر تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری سیلریز بڑی کم ہیں, لیکن آپ کی اسٹڈی تو بالکل یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس بہت ہی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں. دیکھیے ایک بات ان کی صحیح ہے, ان کی سیلریز بہت کم ہے. ایک گریڈ 22 سول سرونٹ کو ہے مل جاتا ہے لیٹس سے 2 لاکھ یا کچھ ایسے, ٹھیک, آف کورس بہت کم ہے, مانتے, پر وہ پھر ہمیں بتانا نہیں چاہتے کہ اور ان کو کیا مرات ملتے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرات ہیں یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ان کی بھی ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اب کسی کو بہت اچھا گھر مل جاتا ہے, فار ایگزامپل اسلام آباد میں F6 میں کوسار مارکیٹ کے پاس جس کو گھر مل گیا, وہاں تو آپ کو پتہ ہے رینٹل ویلیو جو ہے وہ میرا خیال ہے $5,000-6,000 سے کم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, شاید زیادہ ہی ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ F6 میں جانتا ہوں ڈپلومیٹ جنہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں $10,000 کے لیے ہوئے ہیں, تو بہت اچھی رینٹل ویلیو ہے. اچھا پھر یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ان کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں, کچھ لوگوں کے پاس 3-4-5 گاڑیاں بھی ہیں. اب ڈیزگنیٹڈ جو بات ہے وہ ایک ہی گاڑی ہے. اگر رولز دیکھیں تو رولز اور ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ان کو مل جاتی ہیں چیزیں. پھر اگر آپ آگے دیکھیں بیشتر لوگ باہر پڑھنے جاتے ہیں اسکالرشپ پہ اور ماشاءاللہ 3-4 سال پڑھ کے آتے ہیں, جس کا ان کے تعلق کوئی نہیں کام سے, نوکری سے, پر وہ پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک قسم کی ان کو پریولیج ہے, ایک پرک ہے. پھر بہت سارے لوگ اوورسیز پوسٹنگ پہ جاتے ہیں اور کافی جاتے ہیں. کئی لوگوں کا آپ کریئر دیکھیں تو وہ جناب صاحب 2-3 ٹرپس باہر کے لگاتے ہیں بفور آ کے سیکٹری لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ہیں. اچھا پھر کئی لوگ بورڈ ممبرشپ سے آپ نے بات کی, مجھے یاد ہے کہ ایک بورڈ ممبرشپ جو آپ اگین یہ بیلنس شیٹ سے انفارمیشن مل جاتی ہے, نیشنل بینک کے بورڈ پہ ایک فائنانس منسٹری کے آفیشل نے $1.5 کروڑ بنایا تھا ایک سال میں بورڈ ممبرشپ فیس سے, ٹھیک ہے. کئی کمپنیز ہیں DFI جو $10,000 دیتے ہیں ایک بورڈ میٹنگ کے لیے, اور وہ جناب کئی بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں باہر پیرس میں, سان فرانسسکو میں, ایسی جگہ, تو آپ کو ٹرپ بھی مل جاتا ہے. پھر اور اس قسم کے ہزار چیزیں ہیں, بجلی کے بلز پے ہو رہے ہیں, فلان چیز ہو رہی ہے, فلان چیز ہو رہی ہے. تو ہمارا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں فل کاسٹ دیکھنا چاہیے. دیکھیں میں اگر ایک نوکر کو فار ایگزامپل کسی کو, یا اگر کوئی بزنس مین ہے وہ کسی کو امپلوائے کرتا ہے, یا میں فنڈ میں جب کام کرتا تھا تو میری ایک تنخواہ ہوتی تھی, ایک فل کاسٹ ہوتا تھا, ٹھیک. اگر ہم فل کاسٹ دیکھیں ان کا, تو ان کا کاسٹ صرف 2 لاکھ نہیں ہے. ان کا کاسٹ گھر کو شامل کریں, گاڑی کو شامل کریں, سب کچھ اگر ہم شامل کریں تو ان کو جو پریولیجز مل رہے ہیں, پرکس مل رہے ہیں, مل تو رہے ہیں نا ان کو چیزیں. اب ان کی کاسٹ جو ہے, کاسٹ تو ہم نے لینی ہے نا. یہ کہیں گے کہ ہمیں ان کا فائدہ کوئی نہیں, میں بالکل مانتا ہوں فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو اگر میں برتھ ڈے پریزنٹ دیتا ہوں یا عید پریزنٹ دیتا ہوں, اگر میں آپ کو ایک بڑی اچھی ٹائی دے دوں, آپ کو ٹائی پہننے کا شوق نہیں, تو آپ کو تو 0 بینیفٹ ہوا نا. یا آپ شلوار کرتا پہنتے ہو تو آپ کو 0 بینیفٹ ہوا, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو پیسے دوں اسی کے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو پورے پیسے دے دو, ان کے پرکس شرکس لے لو, اس میں دونوں کا فائدہ ہے, آپ کو بھی فائدہ ہے, حکومت کو بھی فائدہ ہے. اب ایک اور بھی چیز ہے ان کی کہ بھائی پرکس جو جی سارے کہتے ہیں کہ پرکس ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ, بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ایک اور بھی انالیسس کیا ہے کہ یہ دیکھیے کہ گریڈ 22 میں پہنچتا کون ہے. گریڈ 22 میں زیادہ تر پی ایس کے لوگ پہنچتے ہیں, اکانومی تو بیچارے پہنچ ہی نہیں سکتے, وہ تو 19 میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر ایگریکلچر ٹیکنالوجسٹ کو دیکھیں وہ 19 میں ختم ہو جاتا ہے, ٹاؤن پلانرز تو 18 میں ختم ہو جاتے ہیں, ڈاکٹرز بمشکل 19 میں پہنچتے ہیں, پروفیسرز تو 20 تک پہنچتے ہیں, ٹیچرز 18 تک پہنچتے ہیں. تو ایک آپ نے نظام بنایا ہوا ان ایکوالٹی, جہاں آپ نے رولز بنا دیے ہیں کہ پی ایس والے اوپر جائیں گے, باقی لوگ نیچے رہ جائیں گے. اور پھر ایک اور بھی رول بنا ہوا ہے کہ پی ایس کے پاس ساری پاور ہوگی, باقی کے پاس پاور نہیں ہوگی. تو جس کے ہاتھ میں پاور ہے, جس کے ہاتھ میں بندوق ہے, ماضی تم بھی کہتا تھا کہ ساری پاور تو اس کے ہاتھ میں. تو اگر پاور ان کے ہاتھ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی, بالکل صحیح, کسی زمانے میں ڈی ایم جی کہلاتا, بالکل. تو ساری پاور ان کے پاس ہے, ساری پاور ان کے پاس ہے اور سارے پرکس ان کے پاس ہیں. کیونکہ جس کے پاس پاور ہے اس کو تو گھر ملنا, اچھا اس کو گاڑی بھی ملنی ہے, اس کو نوکر بھی ملنے ہیں, اس کو بجلی کا بل بھی ملنا ہے, اس کو فارن ٹرپس بھی ملنے ہیں, اس کو سب کچھ بورڈ ممبرشپ بھی ملنی ہے. تو یہ ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے. اور یہ جو پرکس ہیں نا, یہ جو مرات ہیں, یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہے, ہمیں پتہ نہیں کس کے پاس ہیں. تو پھر اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ یہ آرام سے رات کے اندھیرے میں آپس میں معاہدے ہو سکتے ہیں
کہ جی اچھا مجھے بھی اچھا گھر دے دو, تم بھی اچھا گھر لے لو, یہ کر لو وہ کر لو, ٹھیک ہے. تو باقی لوگوں کو, ڈاکٹروں کو فار ایگزامپل گھر نہیں ملتے, یہ اپنے پروفیسروں کو گھر نہیں ملتے. اچھا پروفیسروں کو گھر مل جاتے ہیں, سوری غلط بات. پروفیسروں نے ان کی دیکھا داکھی شروع کیا ہے کہ یونیورسٹی کی زمین میں گھر بنانے شروع کر دیے, بنا بھی نہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھیں سر. ہاں یعنی کہ دیکھیں اب جیو آر وہاں بھی بن گئے, ایک جیو آر مطلب لاہور میں ہے, وہ سارے جیو آرز بن گئے. اب جناب قائد اعظم یونیورسٹی, پشاور یونیورسٹی, ہر جگہ گھر بنے ہوئے, شاندار گھر بنے ہوئے. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا آپ گھر دیکھیں, وہ جناب چیف منسٹر کے برابر گھر ہے, ٹھیک ہے. اب شاندار گھر بنے. اچھا پی ایس ٹی پی یہاں جا رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا پی ایس ٹی پی یہاں جا رہا ہے. تو مجھے بڑے لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں آج کل. میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی ہم بالکل غلط کہہ رہے ہیں, ہم مانتے ہیں اپنی غلطی. آپ سمپل سی بات کریں, آپ سارا ڈیٹا لگا دیں ویب سائٹ پہ, ہم سب خوش ہو جائیں گے. آپ ہمیں غلط پروف کر دیں نا, ہم کہتے ہیں ہم غلط ہیں, غلط پروف کر دیں. اب ڈیٹا ویب سائٹ پہ لگا دیں, ہر گھر کا ایڈریس لگا دیں, نام لگا دیں کس کے نام پہ ہے, ساری گاڑیوں کا لگا دیں, سارا ڈیٹا تو بتا دیں نا. جب ڈیٹا نہیں ہے تو پھر تو ہم ایسے ہی باتیں کر سکتے ہیں دیکھ دیکھ کے. ہم نے تو ایک سروے کر کے دیکھ کے بتا دیا. آپ کہتے ہیں ہم غلط ہے تو آپ ڈیٹا لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب ان کی جو پرکس اینڈ پریویلیجز کی کاسٹ کتنی ہے جی؟ دیکھیے جی ان کا جو ہم نے نکالا ہے, جو ہمیں تھوڑا ڈیٹا ملا ہے کہ جی ان کا تقریباً, اب ایک چیز نیچے بھی ملتا ہے, یہ نہیں کہ اب F5 میں G5 میں بڑے اچھے گھر ہیں چھوٹے لوگوں کے بھی, ٹھیک ہے. اچھا چھوٹے لوگ بھی گیم کرنا شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں میں جیو اور لاہور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پارکس لے لیے اور چھوٹے لوگوں نے اپنی ٹیمپرری ہٹس بنا لی ہیں, وہ سڑکوں پہ ہٹس بنا لی ہیں. تو چھوٹے لوگوں نے بھی شروع کر دیا یہ کام کہ اپنی ہٹس بنا لی ہیں انفارمل. اچھا ان کو انکروچمنٹ نہیں کہتے, غریب کا کھوکھا انکروچمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ان کا اگر ہم سب کا حساب لگائیں تو ایک چیز ہے کہ F17-18 والوں کو اتنی پرکس نہیں ملتے, سوری یہ گریڈ 17-18 والوں کو اتنی پرکس جی نہیں ملتی. 19 کو شروع ہوتی ہیں پر 20 پہ جا کے شروع ہوتی ہے, 21-22 کو سب سے زیادہ ملتی ہیں. تو سیلری کا جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیلری بہت ایکول ہے, جس کو کہتے ہیں ویج کمپریشن. ویج کمپریشن یہ سب سے اونچی سیلری اور سب سے نیچی سیلری کا ریشو کیا ہے. یہ کہتے ہیں ہمارا تو بہت کم ہے, تقریباً میرا خیال کوئی 8 یا 10 ہے, ٹھیک. جب ہم بیچ میں, اچھا ان کے الاؤنسز بھی بے شمار ہیں. الاؤنسز جو ہے اب فار ایگزامپل الاؤنسز بے شمار ہیں, اور پھر وہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں آنریریمس. اب کئی منسٹریوں میں 2-2 سال, 1-1 سال کے آنریریم مل جاتے ہیں, 2-2 3-3 تنخواہیں مل جاتی ہیں. اگر ان کا آپ حساب لگائیں تو جب آپ, تو اونچے لوگوں کو زیادہ آف کورس ملتی ہیں, تو یہ 10 سے 17 پہ چلا جاتا ہے. جب آپ پرکس بیچ میں ملائیں تو یہ ریشو جو ہے سب سے اونچی سیلری اور لوئسٹ کا, یہ 25-26 پہ چل جاتا ہے. پاکستان بیکمز ون آف دا موسٹ ان ایکول کنٹریز. ایک اور حساب سے دیکھیں, اگر ہم لیبر فورس سروے کے حساب سے دیکھیں تو یہ ہم پبلک سیکٹر کی سیلریز پھر بھی ہائی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے. لیبر فورس سروے میں اور نہیں بات کر رہا, لیبر فورس سروے کہتا ہے کہ سیلریز ہائی ہیں. اگر ہم نے پرکس ملا کے جب دیکھا, یو این کی سیلری کے ساتھ کمپیئر کیا, تو یو این میں بھی یو این کی سیلریز ہماری زیادہ, لوکل سیلریز یو این نے حساب لگا کے لوکل سیلریز بنائی ہیں. یو این کی لوکل سیلری جو سب سے سینئر سیلری وہ 10 لاکھ روپے ہے. ہمارے جو گریڈ 22 جن کو بناتے مل جاتی ہیں ان کی سیلری جناب ہے تقریباً 11 لاکھ, مطلب سیلری نہیں کاسٹ 11 لاکھ ہے. باقی لوگوں کا اسی طرح ہم نے حساب لگا کے بتایا ہے, تقریباً ہر جگہ پبلک سیکٹر کی سیلری بہت زیادہ ہے, سیلری نہیں کاسٹ زیادہ ہے. اب یہ جو بات ہے کاسٹ زیادہ ہے, اور یہ کاسٹ ان ایفیشینٹ ہے بیکاز سرکار کا بہت پیسہ لگا ہوا ہے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی چیز, جو کوسار مارکیٹ کے سامنے زمین ہے, یا جو منسٹروں کی کالونی ہے, منسٹروں کی کالونی پاکستان میں سب سے زیادہ قیمتی زمین ہے, سب سے قیمتی زمین ہے. اگر وہاں بہت اچھا ہوٹل بنائے, جیسے خان صاحب کہتے ہیں پرائیویٹ وہ کیا کہتے ہیں ٹورزم, تو وہاں تو بڑا اچھا ہوٹل بن سکتا ہے. جیسے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اینڈ پہ ایک ISI کی کالونی ہے, وہاں تو سب سے اچھا ہوٹل بن سکتا ہے پاکستان کا. اب وہاں آپ نے یہ گھر دیے ہوئے ہیں لوگوں کو مفت, تو ایک چیز ہوتی ہے اپرچونٹی کاسٹ, یعنی کہ میں کیا کر سکتا ہوں جو میرے پاس چیز پڑی ہے. اگر میرا گھر خالی پڑا ہے تو میں بڑا بے وقوف ہوں اس کو خالی رکھا ہوں, اس کو کرائے پہ دوں اور چھوٹی جگہ موو کر جاؤں, ٹھیک ہے نا, میری انکم بڑھ جائے گی, میں خوش ہو جاؤں گا. تو اسی طرح یہ اپرچونٹی کاسٹ اس زمین کا بہت زیادہ ہے. اگر اپرچونٹی کاسٹ دیکھیں تو اس زمین, یہ زمین اربوں کی زمین ہے, اور اربوں کی زمین پہ آپ نے ان کو ماشاءاللہ ٹھہرایا ہوا ہے. تو ایک قسم کا مہتاب صاحب یہ آپ پہ میرے پہ ٹیکس ہے نا, کہ ہماری زمین ہے پبلک کی, اربوں کی زمین وہ بک سکتی ہے, اس کے اوپر اربوں کا کاروبار ہو سکتا ہے. اور یہاں ماشاءاللہ گھر بنے ہوئے لوگوں کے, ان کے گھر کیوں نہیں بن سکتے؟ فار ایگزامپل آپ بنا دیں ان کے گھر دینے میں رہ سکتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے نا. اگر بنانے ہیں, نہیں بنانے تو میرے لحاظ سے تو سب سے اچھی چیز ہے ان کو تنخواہ اچھی دیں. میں تو کہتا ہوں ان کو 15 لاکھ تنخواہ دیں, کہیں جی اپنا گھر لو, اپنی گاڑی لو.
جب یہ اپنا گھر لینے جائیں گے مارکیٹ بھی چلے گی, ان کو مارگیجز بھی ملیں گی, ان کو گاڑیوں کے لونز بھی ملیں گے, مارکیٹ بھی چل جائے گی, بینکنگ بھی چل جائے گی, اور آپ کے فلیٹس بھی بننا شروع ہو جائیں گے. ایک وقت میں سب کو مانیٹائز کریں اکٹھا. آپ کہیں جی آپ کو 10-12 لاکھ اس طرح کرنا چاہیے, آپ کہہ دیں جی یہ سروے کر کے, وہ بھی ہم کر رہے ہیں, سروے کر کے اب کر دیں, سروے ہو جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر سروس کا. ہمارا خیال ہے ان کو دے دیں, آپ سیکٹری سے شروع ہو, آپ کہیں جی آپ کو ہم دے دیں گے 12-13 لاکھ تنخواہ, اور کچھ نہیں دیں گے. جیسے دیکھیں ایک اور چیز ہے, ذرا غور کریں, ججوں نے کر لیا مہتاب صاحب, آپ غور نہیں کر رہے, ججوں نے اپنی انہوں نے درخواست کمال مسترد کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پر انہوں نے 7 پرکس بھی رکھی ہوئی ہیں. آپ لوگ یہ نہیں غور ہاں کرتے, بالکل, سیلری بھی بڑھا لی ہے, پرکس بھی زیادہ ہیں. پرکس بھی زیادہ کر لی ہیں. اب یہ تو بدماشی ہے نا یار, سیلری بڑھائیں پرکس چھوڑ دیں. امریکہ کے چیف جسٹس کے پاس گھر نہیں ہے سرکاری, امریکہ کے چیف جسٹس کے پاس گاڑی نہیں ہے سرکاری, تو یار یہ کیا بکواس ہے. اب